بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا میرے حضرت نے کہ جلوت کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی محفل میں، اور خلوت تنہائی کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب محفل میں ہوگا تو ذرا کچھ اور احساس ہوگا، اور جب تنہائی میں ہوگا تو کچھ اور وسوسے آئیں گے، کچھ اور احساسات ہوں گے۔ اگر یہ بشر انسان کو بشر کہتے ہیں، اگر یہ بشر ہو کر توفیق الہی سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بے شر ہو گیا، بشر میں سے بشر میں سے توفیق الہی بے شر ہو گیا، بشر کے نیچے کیا لگا دی؟ بے شر، تو اس کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ اگر آدمی تنہائی میں ہوگا تو کچھ اور احساسات ہوں گے، وسوسے ہوں گے، اور مجلس میں ہوگا تو کچھ اور احساسات ہوں گے۔ اور اگر یہ بشر ہو کر توفیق الہی سے بے شر ہو گیا، یعنی اس کے اندر سے شرارت نکل گئی، تو اس کے احساسات، اس کے جذبے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ بشر باشر ہے، شر کے ساتھ ہے یہ انسان، تو اس کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، بس فرق یہ ہے میرے پاس یہ وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے میرے پاس۔ ہوں تمہارا جیسا انسان، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، نہاتا بھی ہوں، خرید و فروخت بھی کرتا ہوں، حکومت بھی کرتا ہوں، مکان بھی بناتا ہوں، سارے کام انسان کے جو تقاضے۔ لیکن فرق یہ ہے تمہارے میں اور میرے میں، میرے پاس وحی آتی ہے، آسمان سے اللہ کے پیغامات آتے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی کچھ بات کہ تنہائی کے جذبے کچھ اور مجلس کے جلوے اور جذبے کچھ اور اگر یہ بشر ہو کر توفیق الہی سے بے شر ہو گیا، یعنی شرارت اس کے اندر سے نکل گئی، تو اب اس کے جذبے کچھ اور ہو۔ اور اگر یہ بشر باشر ہے، یعنی شر کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، تو اس کے احساسات، جذبے کچھ اور ہوں گے۔ کہاں سے پیسہ ہاتھ لگے، کہاں سے اس کے جو ہے پیسے ہاتھ لگیں، کہاں سے مجھے فلاں چیز حاصل ہو، کہاں سے اس کا وقار گرے، یہ جذبے ہوتے ہیں شر والے کے۔ شرارت ہی سوجے گی جب بھی چھوڑو۔ تو بشر ہو کر بے شر ہو، یہ کمال ہے، سمجھ لینا۔ بشر ہو کر، بشر تو ہم سب ہے نا، انسان کو بشر کہتے ہیں عربی میں۔ بشر ہو کر بے شر ہو، یعنی اس کے اندر شرارت نہ ہو، یہ ہے کمال۔ پلے گرا باندھ رہے ہو نہیں کیا؟ بشر ہو کر بے شر ہو، بشر ہو کر بے شر ہو، کمال یہ ہے۔ تو فرشتوں کا بے شر ہونا، ان کے اندر بھی شر نہیں ہے، فرشتوں کے اندر شر تھوڑا ہی ہے، کوئی ایسے کمال کی بات نہیں۔ فرشتوں کے اندر، فرشتوں کا بے شر ہونا کوئی ایسے کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات بشر ہو کر بے شر ہونا ہے، یہ ہے کمال۔ ہے تو انسان بشر لیکن بے شر ہے، جب وہ شر اس بشر کے اندر وجود حیوانی کے ساتھ بے امتیاز عقل و مستقیم اور فہم سلیم رکھا ہے۔ ورنہ پھر اس بشر حیوانی میں اور غیر بشر حیوانی میں، جس کو جانور کہتے ہیں، کیا فرق ہے؟ کہ جو احساسات حیوان مطلق یعنی جانور میں رکھے ہوئے ہیں، اس حیوان بشر کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انسانوں کے اندر بھی حیوانیت ہے۔ منطق کے اندر انسان کو حیوان کہا گیا ہے، حیوان ناطق، حیوان مطلق یعنی سارے جتنے جانور ہیں ان میں انسان بھی ایک جانور ہے۔ اور جب یوں کہتے ہیں حیوان ناطق تو انسان الگ ہو جاتا ہے، یعنی بولنے والا جانور۔ تو یہ ہے تو حیوان مگر بولنے والا ہے۔
تو جو احساسات جانوروں کے اندر ہیں وہ اس کے انسان کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، اس حیوان بشر کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کھانے کا جذبہ جانور کا ہے، گوشت کھانے کا جذبہ کتوں کا، جانوروں کا ہے، روٹی کھانے کا، گھاس کھانے کا، پیٹ بھرنے کا جذبہ جانوروں کا ہے، جس کا جو خوراک اللہ نے رکھی۔ تو وہی جذبہ انسان کے بھی ہے کہ نہیں؟ دال بھی کھاؤں، ساگ بھی کھاؤں، گھاس بھی کھاؤں، گوشت بھی کھاؤں، سارے جانوروں کی صفت اس کے اندر۔ پھر اپنی جذبہ جو کھانے کے بعد زور پیدا ہوا تو پھر مادہ چاہیے، پھر انسان کو جانوروں کی طرح یہ بھی اپنا جوڑا تلاش کرتا ہے، کوئی بیوی مل جائے، بیوی نہ ملے کوئی ویسی مل جائے، کرائے کی مل جائے۔ تو یہ حیوانی تقاضے ہیں، خواہش پوری ہو، کھانے کا احساس، پینے کا احساس، سونے کا احساس، جانور بھی سوتے ہیں، رنج کا احساس، خوشی کا احساس، صحت کا احساس، مرض کا احساس، مختلف چیزوں کی طرف مختلف میلان کا احساس، قوت شہوانیہ کا احساس، نر و مادہ ہونے کا احساس، فطرتاً میلان نر و مادہ کے احساسات کے ساتھ اولادیت کا احساس۔ جانوروں کے اندر جذبہ ہے ہمارے بچے پیدا ہوں، تو انسانوں میں بھی جذبہ ہے ہمارے بچے پیدا ہوں۔ جب بچے ہو گئے تو پھر ان کی پرورش کا احساس، کہاں سے لاؤں خوراک، ان بچوں کو لا کے کھلاؤں، جانور ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ چھوٹی سی چڑیا کو ہم نے دیکھا نالی میں کیڑے تلاش کر رہی ہے، جس کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں، انڈے میں سے نکلے ہیں، تو اس کو ہلکی پھلکی معمولی غذا کی ضرورت ہے، دانے تھوڑا ہی دے گی اس کو چونگا۔ وہ چڑیا چھوٹی سی نالی میں کیڑے تلاش کر رہی ہے باریک باریک، اور کیڑے تلاش کر کر کے اٹھا کر اپنے بچوں کو چونگا دے رہی ہے۔ تو اولاد کا احساس حیوان کی طبیعت کے اندر ہے، محبت کا احساس، جدائی کا احساس۔ اگر اس کی جوڑی بچھڑ جائے اور اس کا جدائی ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے، پرندے کو، جانوروں کو، پرورش کا احساس، دکھن کا احساس، کہیں تکلیف ہو گئی، چوٹ پھینٹ لگ گئی تو اس کا احساس ہے، سکون مل رہا ہے تو اس کا بھی احساس۔ اسی طرح سوچتے چلے جاؤ، جیسے حیوان مطلق میں یہ احساسات ہیں، کیا اس حیوان ناطق میں نہیں ہے؟ کہ بھائی ارے کہاں ہو تم سب؟ بولتے ہی تو یہ سب سن نہیں رہے ہو، سمجھ کو بٹھا ہی نہیں رہے ہو۔ جو حیوان مطلق کے اندر احساسات ہیں، کیا اس حیوان ناطق میں نہیں ہے؟ خوشی، غمی، اولاد کی دیکھ بھال، پرورش، کمانا، کھانا، تو یہ حیوان مطلق میں یہ احساسات ہیں، تو کیا اس حیوان ناطق میں نہیں ہے؟ وہ حیوان مطلق ہے، یہ حیوان ناطق ہے۔ وہ سارے کے سارے حیوان مطلق، ان کو سب کو حیوان کہتے ہیں، اور ان میں انسان بھی ہے، لیکن جب حیوان ناطق کہا، بولنے والا حیوان، تو انسان الگ ہو گئے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، کوئی شخص پوچھے مل انسان، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جو حقیقت و ماہیہ کاملہ ہے اسی کے ساتھ تو دیا جائے گا۔ کیا یوں کہا جائے گا حیوان، یا یوں کہا جائے گا حیوان ناطق؟ ظاہر ہے یوں کہا جائے گا حیوان ناطق۔ اب اس میں حیوان مطلق کے مقابلے میں امتیاز آ گیا کہ جو احساسات حیوان مطلق کے تھے وہ اس میں بھی ہیں، مگر زیادہ الفاظ دلالت کرتے ہیں زیادت معنی پر۔ وہاں حیوان مطلق ہے اور یہاں حیوان مقید بقید ناطق۔ وہاں مطلق جانور ہے اور یہاں حیوان ہے مگر اس کے اندر قید لگا دی، بولنے والا حیوان۔ لہذا احساسات بھی مقید بقید امتیاز ہوں گے۔ جو احساسات اس حیوان مطلق کے اندر ہیں وہ سارے احساسات اس حیوان ناطق بمعنی بشر میں بھی ہیں، لیکن ان احساسات اور ان احساسات میں فرق لازمی ہے۔ اس جانور کو دیکھو، ان حیوانوں کو دیکھو تو ان کے اندر تمیز ہے کہ وہ اپنی مادہ کے علاوہ، مادہ اپنے نر کے علاوہ دوسری طرف توجہ نہیں کرتی۔ وہ انسانوں کے اندر بھی اثر ہے نا؟ اور ان کے اندر ایسے بھی ہیں جو مرغا بکرا حرامی، ماں چھوڑے نہ نانی، ہے نا؟ تو
تو وہ احساس ان کے اندر جانوروں میں ہے، حیوانوں کے اندر ہے، تو وہ انسانوں کے اندر بھی امتیاز فرق اس نے کیا تو یہ بچ گیا کہ یہ میری چیز نہیں ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ وسوسوں سے پریشان ہونا یہ حیوانیت کا اثر ہے، یاد رکھنا۔ انسان کو جو وسوسے آتے ہیں، ان سے وسوسے آنے دو، لیکن ان سے پریشان ہونا یہ حیوانیت کا اثر ہے۔ تجربے کاروں سے سنا ہے کہ گھوڑا اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے، گھوڑا اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے، یہ تجربے کاروں نے بتایا۔ تو اگر ایسے ہی انسان بھی اپنے متخیلات غیر اختیاریہ، اوہام غیر اختیاریہ اور وساوس سے غیر اختیاریہ سے بدکنے لگے تو یہ بھی حیوان ہے۔ اگر یہ انسان بھی اپنے وسوسوں سے بدکنے، ہائے مجھے ایسے وسوسہ کیوں آیا، مجھے ایسے وسوسہ۔ ایک بزرگ اپنے پیر سے کہہ رہے ہیں، ایک بات کہنے کو یہ چاہ رہا، کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی، کہوں نہ کہوں، اپنے پیر سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں کہو، بے کھٹ کے کہو۔ تو انہوں نے فرمایا کبھی کبھی میرا جی یوں چاہتا ہے میں عورت ہوتی، وسوسہ دیکھو، میں عورت ہوتی اور پھر میں آپ سے اپنا نکاح کرتی، عورت ہوتی تو نکاح آپ سے کرتی، اور جب نکاح آپ سے کرتی آپ کا دل خوش ہوتا تو میرا بھی دل خوش ہوتا اور میرا رب بھی خوش ہوتا۔ وہ مرید کہہ رہا ہے کیسا عشق تھا اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو اس کو فرما رہے ہیں اگر ایسا ہی انسان اپنے خیالات سے اور وہم غیر اختیاریہ اور وساوس سے غیر اختیاریہ سے بدکنے لگے تو یہ بھی حیوان ہے۔ جو چیز اپنے اختیار سے بالکل باہر ہیں، ان باہر کی چیزوں سے جن کا نام وساوس ہے اور جن کا نام اوہام ہے، جن کا نام تخیلات ہے، جن کا نام خیالات ہے، انسان بھی بدکنے لگے، پریشان ہونے لگے، گھبرانے لگے، بے چین ہونے لگے۔ تو آپ بتائیے اس بشر حیوان ناطق میں اور ان حیوان مطلق میں کیا فرق ہو؟ اگر انسان بھی جانوروں کی طرح سے بدکنے لگے جیسا گھوڑا اپنے سائے سے بدکتا ہے، تم بھی اپنے وسوسوں سے بدکنے لگو، پریشان اوہو میرے اندر ایسا گندا وسوسہ کیوں آیا، ایسا غلط خیال کیوں آیا، یہ کیوں آیا؟ تیرے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ اگر ان خیالات سے تم بدکنے لگے تو تمہارے میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ سننے اور سمجھنے کے بعد بھی بے سمجھی، سنیے یعنی علم امتیازی کے بعد سمجھنا، کیونکہ ناطق ہے تو سننے اور سمجھنے کے بعد پھر بھی وساوس اور خیالات اور اوہام اور خطرات کا ابتلا، اور اس کا علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، صحابہ کرام کے کیسی جماعت اللہ نے دی تھی۔ ذرا سی بات کو پوچھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نہ پوچھتے، مسئلے حل نہ کرتے تو آج ہمارے پاس کہاں سے آتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے میں ایسے حالات پیش کیے، پہنچائے تاکہ صحابہ حضور سے حل کریں اور قیامت تک آنے والے میرے بندے ان سے سبق حاصل کریں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت گندے وسوسے آتے، میں بہت پریشان ہوں۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں حضرت کہ پریشان ہونا وسوسوں سے یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ وسوسوں سے، گندے خیالات سے پریشان ہونا کس کی صفت ہے؟ جانوروں کی۔ تو تم جانور ہو یا حیوان ناطق انسان ہو، ایسے خیالات آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے خیالات آتے ہیں؟ فرمایا حضرت بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں یہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے ایسے خیالات آؤں۔ تو معلوم ہے بہت ہی گندے خیالات آتے ہوں صحابی رسول کو۔ تو جب صحابی کو خیال آ رہے تو ہمیں تمہیں نہیں آ سکتے کیا بھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا وسوسہ ہے، کس کا ڈر ہو گیا، کہیں کا فکر ہو؟ فرمایا دل میں خیال آتا ہے کیا کہ سارے جہان کو تو بنایا اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسے بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوا۔ جب ایسا وسوسہ آیا تو پھر ایمان کہاں رہا؟
پھر ایمان کیا کہا رہا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی شریک نہیں، اکیلا ہے۔ اور جب یہ خیال دل میں آیا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسے تو کسی نے پیدا کیا ہی ہوگا، وہ کہاں سے اپنا آپ پیدا ہو کر بیٹھ گئے؟ اگر ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو میں آگ میں جل جاؤں، یہ اچھا ہے مجھے اس سے کہ میں ایسے وسوسے اپنے دل میں لاؤں۔ بولو بھائی خطرناک وسوسہ ہے کہ نہیں؟ ان بزرگ کو تو یہی وسوسہ آیا تھا کہ میں بیوی عورت ہوتی، اور یہ کتنا غلط وسوسہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کسی نے تو پیدا کیا ہی ہوگا، یہاں کٹک گئے۔ اس کے علاج بھی حیوان ناطق نہیں دیے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، کون تھا، یہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا خدا سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ کہنے ایسا کیا؟ آخر خدا خود ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس سے پہلے تو کوئی چیز ہوگی، کوئی تو ہوگا۔ تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، خدا سے پہلے کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساتھی شریک نہیں کہ جس نے اسے پیدا کیا ہو یا وہ کسی سے مشورہ کرتا ہو، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اب خدا کو سمجھنے کے لیے دماغ تو ہمارا اتنا سا ہے، اتنی بڑی بات کیسے سمجھ لیں گے؟ ایک لوٹے میں ایک بالٹی پانی آ جائے گا؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں اللہ نے اسباب بنائے، صفات بنائے، ان کے ذریعے سے تم ہمیں سمجھو، پہچانو۔ امام صاحب نے کہا کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یہی ہے گھس خدا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ فرمائیے کیا پوچھنا ہے؟ گنتی یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ فرمایا 10 سے سنائیے۔ 10 11 12 نہیں الٹی سناؤ، الٹی سناؤ 10 سے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اب آگے چلو، آگے چلو۔ پھر آگے تو کچھ ہی نہیں۔ جب ایک سے پہلے کوئی نہیں تو اللہ سے پہلے بھی یہ صفت بنا دی نہیں اللہ نے اپنی، سب کو لاجواب کرنے کے لیے بنا دی صفت نہیں۔ یہاں مار کے دکھا مغز، وہاں تو مغز مار رہا اللہ کو، اللہ سے پہلے کون تھا؟ یہاں تو مغز مار کے دکھا ایک سے پہلے کیا تھا۔ جب میں نے ایک جگہ یہ بتایا تو ایک لڑکا نوجوان اسکول میں پڑھنے والا کہنے ہے ایک سے پہلے منا کیا ہے؟ کہنے زیرو۔ میں نے کہا زیرو بٹا سناٹا، زیرو کس کام کی؟ زیرو کس کام کی؟ زیرو جب ہے جب بائیں طرف ہو، داہنی طرف ہو، اور اگر زیرو بائیں طرف ہو تو کچھ کام کی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تم چل رہے ہو الٹے، تو جب ایک پر آ گئے، اس سے ایک سے آگے پہلے بعد میں آگے کیا ہے؟ زیرو، اور زیرو بٹا سناٹا، کچھ بھی نہیں رہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے اپنی صفت پیدا فرما کر یہ دکھا دیا، تم مجھے کیا سمجھو گے؟ تم تو گنتی نہیں سمجھ سکتے۔ تمہاری عقل کہاں ہے اتنی سمجھدار؟ تمہاری عقل کی پرواز کہاں ہے اتنی؟ بس جتنی حد ہے اتنی حد میں رہو، جتنی حد ہے اس میں حد میں رہو تو سکھ سے رہو گے۔ کہ بھائی بھینس کا اگر رسہ تم نے 2 میٹر کا چھوڑا ہے تو جہاں تک رسہ جاتا ہے وہاں تک بھینس جا کر کے کھڑی ہو جائے اور اطمینان سے پھر بیٹھ جائے تو سکون سے رہے گی نہیں۔ اور اگر ہنگے تانگے لگاوے گی، کھینچا کھانچی کرے گی تو مالک کا ڈنڈا بھی کھاوے گی اور پریشان بھی رہے گی، کیا نہیں؟ تو جتنی ہماری حیثیت ہے اتنی ہی۔ مثلا بھینس کے بچے کو جو ماں کے پاس بندھا ہوا تھا، جس نے پال رکھا ہے، وہ اس کو وہاں سے کھول کر پانی پلانے کے لیے نل کے پاس لایا، ماں سے وہ بچہ جدا ہو گیا، اب بھینس چیخ رہی ہے، نہیں چیختی، اس کو جدائی کا احساس ہوا۔ اسی طرح یہ آدمی بھی ایسی جدائی پر چیخنے لگے تو پھر اس بھینس اور انسان میں کیا امتیاز ہوا، کیا فرق ہوا؟ یہ ناطقیت سے تفریق نہیں تو اور کیا ہے؟ اس حیوان ناطق کو کچھ حدود ہیں اور حیوان مطلق کے احساسات حدود سے باہر ہیں، حدود سے خارج ہیں۔ دیکھا آپ نے فرق؟ ایھا السالکون، حضرت فرما رہے ہیں اے سلوک کے طے کرنے والو، یہ علم امتیازی ساری عمر کا علاج ہے۔ اگر آپ اس فرق کو سمجھ لیں گے
اللہ کا راستہ چلنے والے مریدین اور اللہ کے راستے کو طے کرنے والے اگر اس مسئلے کو سمجھ جائیں آج، ساری عمر بھی کبھی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ کیسی گارنٹی سے حضرت نے فرمایا یہ علم امتیازی ساری عمر کا علاج ہے۔ جو وساوس دوڑتے رہتے ہیں، وہم اور اوہام چلتے رہتے ہیں، خیالات ابلتے رہتے ہیں، خطرات آتے رہتے ہیں، یہ ان کا ساری عمر کا علاج ہے، یہ ان کا ساری عمر کا وسوسوں کا۔ ابھی سمجھ میں آئے نہیں سب نے بھائی، کسی بھی کام کسی بھی بات کے متعلق آدمی کے اندر وسوسے آتے ہیں نہیں آتے؟ جانوروں کو بھی آتے ہیں، انسانوں کو بھی آتے ہیں، کیونکہ انسان بھی جانور ہے، لیکن وہ انسان جانور ہے، یہ انسان ہے، تو وہ تو جانور ہونے کے ناطے سے علاج نہیں کر سکتا، اور تم انسان ہونے کے ناطے سے علاج کر سکتے ہو۔ تو یہ خیالات ملتے رہتے ہیں، خطرات آتے رہتے ہیں، یہ ان کا ساری عمر کا علاج ہے۔ تو کیا اب بھی وہم اور خیالات اور وسوسے اور خطرات میں مبتلا ہو کر آدمی کو گل میل ہونا چاہیے یا سکون سے رہنا چاہیے؟ اس پہ تو جنات آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے چپٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو مار دے، یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ اور انسان کو کیا کہا اللہ نے کہ موت و زندگی میرے ہاتھ میں ہے، کسی جنات اور جانور کے ہاتھ میں نہیں، یہاں تک کہ سانپ کے بھی زہر میں موت نہیں، شیر کے پھاڑنے میں بھی موت نہیں ہے، پھاڑنے والا جانور ہے، جب تک میں نہ چاہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہاں سکوں میں، یہاں اس کے جنگل میں سانپ نے کاٹ لیا، اس کا لڑکا بھاگا آیا، پانی پڑ کے دیا، میں نے اسے گرا دو اس کے اوپر کو، یہاں کاٹا پانی پلا دو، پھر کہیں لے جاؤ، جا کے پانی پلا دیا انہوں نے، وہ گرا دیا، پانی لے گئے بڑھانے، جھاڑنے والے کے پاس گئے، وہاں 1-1.5 گھنٹے بٹھا رکھا، 2 گھنٹے اس نے، بند بھی کھلوائے، کچھ بھی نہیں، زہر ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ تو کیا علاج جھاڑنے سے ہی ہوگا؟ کیا علاج انجیکشن لگنے ہی سے ہوگا؟ علاج انجیکشن لگے اور پھر بھی زندگی نہ ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان۔ ایک بزرگ کا واقعہ پیچھے سے گزر چکا ہے کہ بادشاہ نے کسی وجہ سے ان کو قید کر لیا اور قید کر کے ان کو پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اس بادشاہ کے یہاں پھانسی اس طرح ہوتی تھی کہ 2 دن تک بھوکا رکھا جاتا تھا شیر کو، 2-3 دن شیر کو بھوکا رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جس کو پھانسی ہونی ہے اس کو لا کر وہاں میدان میں چاروں طرف جالی لگی ہوئی ہے اور پبلک کھڑی ہوئی ہوتی تھی، اس آدمی کو اندر چھوڑ دیا اور شیر کا لڑوا جواڑی کھول دی اور شیر بھوکا ٹوٹ کے پڑتا تھا اس آدمی پر اور ڈال کے اپنا کلا کما کرتے تھے، کھا جاتا تھا۔ اس طرح پھانسی ہوتی تھی اس بادشاہ کے۔ اب ان بزرگ کو بھی پھانسی کا حکم سنا دیا بادشاہ۔ اب یہ بزرگ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، شاگرد بھی تو شاگرد ہونے چاہیے یا نہیں؟ آج کل کے شاگرد ایسے ہیں استادوں سے فیض حاصل کرتے نہیں، اور آج کل کے استاد بھی ایسے ہیں شاگردوں کو فیض پہنچاتے نہیں۔ معاف کرنا، برا نہ لگے، جب آپ کے اندر ہوگا جبھی تو شاگردوں کو دو گے۔ میں وہاں اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اندر، اور یہاں بچے پڑھتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں زور سے پڑھو، بچوں کو آواز سے پڑھو، کہیں غلطی آئے گی کوئی نہ کوئی بتلا ہی دے گا۔ تو اگر زبر زیر کا یا مد کا غنہ کا کوئی بچہ غلط پڑھتا ہے، میں کام میں کہیں بھی ہوں، کان میرے آواز آ رہی ہے تو میں فوراً وہاں سے چیختا ہوں یا آ کے کہتا ہوں کیا پڑھا تو نے، کیا پڑھا تو نے۔ یہ بے چینی لگتی ہے دیکھ کر سن کر۔ تو اس لیے فیض حاصل کرنا بزرگوں سے، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ فیض انہیں لوگوں کو پہنچائیں، استاد کو چاہیے کہ فیض شاگردوں کو پہنچائیں۔ اگر شاگرد کامیاب ہوگا تو استاد کا بیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج جو خسرت سکھائی جائے گی وہ میرے یاد ہے، چھوٹا سا تھا میں، دوپہر کا کھانا کھلا کے ہمارے دادا مرحوم اپنے ساتھ لے کے لیٹا کرتے تھے، پاس لے کے لیٹا کرتے تھے، کہیں بھاگا نہ پھرے دوپہر میں، ہے نا، کہیں ادھر ادھر نہ جائے،
تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو مجھے دوپہر کے سونے کی بچپن سے عادت یوں ہی کہ انہوں نے عادت اس کی ڈالی تھی، اور پھر معلوم ہو رہا ہے اب کہ وہ سنت بھی ہے. تو وہ سنت پر عمل کرتے تھے، ہمارے سے عمل کراتے، ہمیں عادت پڑ گئی. اگر وہ ٹائم نکلتا ہے تو دماغ بھاری ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں ایک دن کود رہا، شرارت کر رہا ہوں، یعنی میں نہیں لیٹتا بچپنا، چھوٹی عمر، اور میں نکل کے بھاگنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے دادا کس طرح سے بہلا رہے ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. جو چادر تان رکھی تھی اوپر، اسے پیروں سے یوں اوپر کو اور ہاتھوں سے یوں اوپر کو، دیکھو کیسا اچھا کوٹھا بنایا ہم نے تمہارے لیے، دیکھو کتنا اچھا کوٹھا بنایا ہم نے تمہارے. اب ہم کوٹھے دیکھنے میں لگ گئے، واقعی کوٹھا بن گیا. بچپنا تو ایسا ہی ہونا، کسی طرح بہلا لو تو ہم کوٹھا، شاباش. آنکھیں بند کر کے دیکھ، اب کوٹھے میں لیٹے ہیں. اب آنکھیں بند کی ٹولیں گے بچے تو ایسے ہی ہوں، پھر پتہ نہیں رہا کہاں بھاگے کہاں نہ بھاگے. اس انداز کے ساتھ انہوں نے اس سنت پر عمل کرایا. ہائے ہائے. تو بچوں کو بھی چاہیے شاگردوں کو استادوں کو کہنا مانیں، استادوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کہنا منوائیں، محبت سے، پیار سے، مثالوں سے، واقعات سنا کر، کبھی کچھ کرشمہ دکھا کر، کبھی کوئی مٹھائی دے کر، نہ کان چلے تو پھر آخر میں ڈنڈا ہے یہ دکھا کر. سمجھ آئے؟ تو ان بزرگ کو جب چھوڑا گیا وہاں، بلانے کے لیے آئے، تو آپ نے طالب علموں کو بلایا، بھائی مجھے کچھ قرآن حدیث کی بات سنا، میرا گھبراہٹ سا ہو رہا ہے. بچوں سے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے، بادشاہ کے قاصد آ گئے لینے کے لیے پولیس، اب مجھے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اور وہاں چھوڑا جائے گا بھوکا شیر میرے اوپر، میرا دل کچھ گھبرا سی رہا ہے، کوئی بات سنا دو، کوئی قرآن حدیث کی بات سنا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ استاد کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ شاگرد. ایک شاگرد نے ایک آیت پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ. وہ شاگرد بھی سمجھدار تھا نا، تو وقت کے موقع سے آیت سنائی، الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے نا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی. کہ چلو شاگردوں سے کہا جاؤ بس کافی ہو گیا، مل گیا خمیرہ، مل گئی گولی دل کی طاقت کی، اب گھبراہٹ میرا دور ہو گیا، جاؤ. چلے گئے. اور یہ وہاں پہنچے، باوضو ہو کر وہاں سے گھر سے نکلے اور باوضو ہو کر وہاں پہنچے. وہاں میدان میں چھوڑ دیا گیا، بھوک کے شیر کی کھڑکی کھول دی گئی. شیر دوڑتا ہوا آپا دھاپی برا حال کے ساتھ ان پر دوڑ پڑا. جب قریب پہنچا ایک دم جھٹکا سا لگا، بریک سا، اور وہیں رک گیا، اور وہیں رک کر یوں گردن جھکا کر سامنے بیٹھ گیا. ادھر یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں. ادھر بادشاہ نے کہا کیا یہ شیر بھوکا نہیں ہے؟ حضور 3 دن سے بھوکا ہے. تو پھر حملے کے لیے گیا، اس نے کھایا کیوں نہیں؟ یہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے، کیا ہم کچھ نہ کچھ بھید ہے. وزیر نے کہا واجب سلامت، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے. بادشاہ نے ان کو رہا کر دیا. جب گھر آئے، اچھا آپ آ گئے؟ بیوی نے کہا اچھا آپ آ گئے؟ کہ ہاں اللہ کا شکر آ گیا ہوں. اچھا یہ بتاؤ، جب تمہیں وہاں چھوڑا گیا اور شیر تمہارے اوپر چھوڑا گیا تو تمہارے دل میں کیا وسوسے آ رہے تھے، کیا خیالات آ رہے تھے تمہارے دل میں؟ تو آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ خیال بڑا زور سے زبردست آیا تھا کہ یہ آ کے میرے بوڑ کے مارے گا، منہ مارے گا، مجھے پھاڑے گا، اور میں وضو سے ہوں، تو اسی حال میں میرا وضو ٹوٹ جائے گا جب خون نکلے گا، تو پھر میں نماز کیسے ادا کروں گا؟ یہ فکر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ مر بھی سکوں، زندہ رہوں گا. کہ مجھے خیال ہوا کہ جب یہ پھاڑے گا، خون نکلے گا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر میں نماز کیسے ادا کروں گا؟ نماز کا وقت قریب آ جائے گا تو میں نماز کیسے ادا کروں گا؟ یہ خیال مجھے بڑی زور سے آ رہا تھا کہ نماز کا کیسے ہوگا. اللہ اکبر. بولو بھائی حجیو، اللہ کی ضربیں لگانے والوں، تہجد پڑھنے والوں، آ رہی کچھ سمجھ میں؟
یہ ہے وہ وسوسوں سے الگ ہو جانا. اس کو سمجھا رہے ہیں حضرت طرح طرح سے مثالیں دے دے کر کہ وہم سے الگ ہو جانا یہ حیوان ناطق کا کام ہے. وسوسوں کا آنا یہ شر ہے اور وسوسوں سے ہٹ جانا یہ بے شر ہے. اور فرشتے بے شر ہیں یا نہیں ہیں؟ یا شر ہے فرشتوں میں بھی؟ کبھی سنا فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر یہ چیز دل میں اتاری تھی کہ خیالات کوئی چیز نہیں، آتے رہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں. بھائی روزے دار کے سامنے کتنی نعمتیں ہوں، جب نیت کھانے کی ہے نہیں تو کھاتا ہی نہیں، یا نہیں؟ تو جتنی نعمتیں سامنے روزے دار کے آ رہی ہیں یہ سارے وسوسے ہی تو ہیں. اگر یہ قبول کر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قبول نہ کرے تو روزہ جو کا تو روزے میں کوئی فرق آ گیا، بلکہ ثواب اور بڑھ گیا. اللہ اکبر. خیال آیا تو یہ آیا کہ نماز کا کیا ہوگا. یہ نہیں سوچا کہ وہ پھاڑ دے گا میں مر جاؤں گا. یہ خیال بھی کوئی کہیں سے کہیں تک بھی نہیں آیا، کیونکہ دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی موت و زندگی. اور عرض کیا کروں، حضرت بھی فرما رہے ہیں، اور کیا عرض کروں، یہ بات بتوفیق الہی متعدد بار عرض کی جا چکی ہے. اور جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چیزیں بھی جو امور غیر اختیاریہ سے متعلق ہیں ایک مخلوق ہیں. جو وسوسے آ رہے ہیں اپنے اختیار میں ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، سوچ کے بولو. یہ جو باتیں آتی ہیں دماغ میں آدمی کو اندر سیدھے خیال آتے ہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہے کیا؟ وسوسوں کا آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ جب اختیار میں نہیں ہے اور آ رہے ہیں تو مخلوق ہوئی نہ ہوئی؟ بولو، مخلوق ہوئی یا خالق ہوا؟ مخلوق ہوئی. تو اس بشر مخلوق کو جو حیوان ناطق ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ الستو بربکم قالوا بلا کے اندر ہوا ہے، تو پھر اس کو تعلق مال خالق ہونا چاہیے یا تعلق مال مخلوق ہونا چاہیے؟ بتاؤ. جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا قرآن میں فرمایا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں. یہ سب نے کہا تھا جی. تو خالق کون ہوا؟ اللہ. پالنے والا کون ہوا؟ اللہ. اور یہ وسوسے جو آئے یہ کیا کریں گے؟ تلوار لے کے میدان میں کودتا دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جہاد میں، اور وہاں سے دیکھو وہ تو اتنے نہیں تو کھا جائیں گے، مجھے نمٹا دیں. آیا وسوسہ؟ اللہ والوں نے کبھی قبول نہیں کی، صحابہ نے کبھی قبول نہیں کیا. میدان جہاد ہے، صحابہ کے سامنے کافر 5,000 کی تعداد میں آئے ہیں، اور یہاں صحابہ تھوڑے سے ہیں. مشورہ ہوا بھائی معاملہ غلط ہے، غلط ہو رہا ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہیں، ہتھیار ان کے پاس ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، اب بتاؤ جہاد کیسے کریں؟ مشورہ دو، سب رائے دو. سب نے رائے دینی شروع کر دی، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. ایک صحابی نے کہا ارے اتنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، 5,000 ہی تو ہیں وہ. کہنے ہاں بس 5 بھیج دو، 1 میں چلوں، 4 اور دے دو میرے ساتھ. 5 آدمی کافی ہیں 5,000 کو، 1 میں تیار ہوں اور 4 اور دے دو میرے ساتھ بس. امیر صاحب نے کہا بھائی سوچ سمجھ کے مشورہ دو، اہم کام ہے، عقل کی بھی کچھ بات کر لو. وہ تو عقل سے اوپر کی کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں؟ تو وہ 5,000 کی فوج جو سامنے کھڑی ہوگی مردہ ہے کہ زندہ؟ حدیث کے مطابق. اور ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے. تو جا کے دھکا ہی تو دینا. ایک آدمی 1,000 کو دھکا نہیں دے سکتا. بولو کیسا ایمان تھا؟ اس ایمان کو لانے کے لیے، ان خیالات کو دبانے کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوائی جا رہی ہیں، تاکہ ہمارے دل میں سے گندگی نکلے اور ایمان کے پودے کو کھاد پانی ملے اور یہ طاقتور ہو کر باہر نکلے. اس لیے آج کل کے پیروں کو زیادہ ضرورت ہے. کہیں آج کل کے پیروں کے پیر نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں.
اور ان کو ان چیزوں کی خیریت کی خبر نہیں. انہی ہمارے حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عالم نے خط لکھا اور اس میں اپنے حالات لکھے. میں ایسا ہوں, مجھے یہ خیالات آتے ہیں, میں یوں اس کا علاج کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی وسوسہ اس قسم کا نہیں آتا, اور مجھے صبر بھی, شکر بھی, قناعت بھی, یہ چیزیں آپ کی برکت سے حاصل ہو چکی ہیں الحمدللہ. کوئی الجھن دل و دماغ میں نہیں ہے. سیرو الی اللہ, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ رات دن میری آنکھوں کے سامنے بالکل صاف ہو چکا ہے. اب تو مجھے سیر فی اللہ میں داخل کر دو. سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ میں داخل کر دو, یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں, اب مجھے خلافت دے دو. ساری باتیں, عالم تو عالم تھا نا, ساری باتیں گھیر کے مضبوط کر کے پیر صاحب کو مجبور کرنا چاہتا تھا. اب ایسے کوئی خلافت نہ دیں تو اور کیسے کو دیں گے بھائی؟ مگر اللہ والے تو اللہ والے ہیں, حضرت تو حضرت تھے. حضرت نے جواب میں لکھا, ایک ہے الفاظ, ایک ہے اس کی حقیقت. ایک ہے الفاظ اور ایک ہے اس کی حقیقت. الفاظ کیا ہے؟ صبر. اور حقیقت کیا ہے؟ برداشت کر. صبر کا نام تو سن لیا لیکن اس کے اندر تحمل نہیں آیا. اللہ اللہ. اسی لیے بزرگان دین پہلے امتحان لیتے تھے جی, تاکہ پتہ چل جائے کون آدمی چلنے والا ہے. اتنی بھیڑ میں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ سمجھنے لگے کہ سارے کے سارے اللہ والے ہی ہیں, سارے اللہ کے طالب ہیں. آگے تو بیٹھ گئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ شوق ذوق سے, مگر لینے کی, لے کر سبق جانے کی یہ بھی تو ہونی چاہیے دل کے اندر کیفیت کہ ہم سبق لے کے جائیں گے یہاں سے, اور ایک ہفتے میں رنگ لا کر دکھائیں گے جو سن کے جا رہے ہیں. خانقاہ میں ٹھہرے, مرید ہونے آئے تھے 2-4 آدمی, سب ٹھہرے ہوئے. جو ان کا سرغنہ سا تھا اسے بلایا اور بیوی کو یوں کہا, دیکھ ایک آدمی کو میں بھیجوں گا, وہ کنڈی بجائے گا اور وہ آگے آگے چلے گا, تم پیچھے پیچھے اس کے آ جانا. وہ ادھر کو مڑ جائے گا, تم خانقاہ میں اندر آ جانا. ان کا بہت اچھا. ادھر اس آدمی کو بلا کے کہا رات کو 11 بجے, کہا تم لاٹھی لے کے ہمارے گھر پہ جاؤ, کھڑکا کرو, جب کواڑ کھول کر کے وہاں سے کوئی عورت آئے تو تم آگے آگے رہنا, وہ پیچھے پیچھے تمہارے چلی آئے گی, اور تم یہاں کو آ کر کے یوں نکل جانا, اپنے خانقاہ میں چلے جانا. اب یہ جو تھا مرید ہونے آیا تھا, اس نے جا کے کھڑکا کیا, ایک عورت نکل کے آئی, خوشبو لگ رہی ہے, کپڑے صاف چمکدار معلوم ہو رہے ہیں, اور وہ آگے آگے وہ مرید جا رہا ہے, وہ آدمی جا رہا ہے, پیچھے پیچھے وہ عورت آ رہی ہے, اور یہ یوں آ کر خانقاہ سے ادھر کٹ کر خانقاہ میں پہنچ گیا. حضرت جی کا کمرہ ادھر ہے, کواڑ کھولے, اس عورت نے کھٹکھٹائے اور اندر داخل ہو, انہیں جو کنکھیوں سے دیکھ لیا. آ گیا وسوسہ, آ گیا وسوسہ, نہیں آیا؟ آ گیا. یہاں اس وسوسے کو کاٹنا ہے. اگر مرید کو اللہ کا راستہ طے کرنا ہے تو ان وسوسوں کو ختم کرنا ہو. اور کیسی مثال دے کے حضرت نے فرمایا, اور مثال دے کے فرما دیا ان بزرگ کا قصہ کہ جن کو خیال آ رہا تھا تو نماز کا وضو میری ٹوٹ جائے گی, جب خون نکلے گا تو نماز کیسے پڑھوں. ادھر صحابی کا قصہ سنایا کہ 5 آدمی دے دو چلے جائیں, 5000 کے مقابلے میں ایک میں تیار ہوں, 4 مجھے اور دے دو. وہ مرید جو تھا ہونے آیا تھا, وہ اس کے ساتھ جو 10-5 آدمی آئے تھے مرید ہونے, وہاں خانقاہ میں تھے. صبح کو سویرے ان سے کرا, کہنے بھائی ہم تو غلط جگہ آ پھنسے, ہم تو غلط جگہ آ پھنسے. یہ تو اللہ والے ہے ہی نہیں. یہاں تو راتوں عورتوں کا تعلق جڑ رہا ہے, سمجھے کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ بس ان میں سے 1-2 ہی بچہ, سارے بھاگ گئے. صبح کو اپنا سارے صاحب گئے. اب وہ 2 آئے, فرمایا بھائی ہاں کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟ کہ بیعت ہونے آئے. اور بھی تو لوگ تھے, وہ کہاں, سب بھاگ گئے. وہ تو سب بھاگ گئے. فرمایا کیوں؟ کہا یوں انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایک عورت کو بلائی رات اپنے کمرے میں, ساری رات رکھی, صبح اسے چھڑوائی, اور پھر صبح کو حضرت جی نائے بھی.
حضرت جی نے غسل بھی کیا. تو ان بزرگوں نے فرمایا ان دو آدمیوں سے وہ میری بیوی تھی, اگر رات کو میں نے اسے کمرے میں اپنے یہاں بلا لیا اور میرے یہاں اس نے قیام کیا, جس میں کیا گناہ ہو گیا, کیا عیب ہو گیا؟ اور تمہیں بھی اگر شک ہو رہا ہو تو کسی کے ذریعے اطلاع کر کے گھر میں پوچھوا لو کہ رات تم نے کہاں گزاری تھی, تمہاری تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی تمہیں بھی کہنے کی. تم جو جمنے کا دعویٰ کر رہے ہو اور یہاں جم کر دکھا رہے ہو مجھے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کون تھی, کون آئی تھی, کیوں بلائی تھی, وہ آپ جانے, آپ کا اللہ جانے. ہم تو آپ کو اللہ والا سمجھ کر آئے ہیں, اس لیے جب وہ ایسے جم کر دکھا رہے ہیں تو حضرت نے بھی ان کی دل کو صفائی کے لیے اور پکا رنگ چڑھانے کے لیے, سارا میل کچیل ختم کرنے کے لیے, جب تانبے کے برتن میں سے سارا میل دور ہو جائے تو جبھی تو کڑھائی اچھی ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے بتا دیا وہ ہماری بیوی تھی, ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی بتانے کی کسی کو بیوی تھی یا کون تھی. ابھی سمجھ میں آئی نہیں شاید. تو کیا ان بزرگوں کو مخلوق پر نظر تھی, اللہ پر نظر تھی؟ کوئی کیا کہے گا یہ تو گھر میں راتوں کو عورتوں کو بلاوے, کوئی کیا کہے, کوئی بھاڑ میں جاؤ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے, ادھر سے مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آگے, دونوں میں دوستانہ تھا تعلق تھی, محبت بھی آتا. مولانا گنگوہی آئے اور آ کر اسی چارپائی پہ لیٹ گئے, اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور پیر تو اٹھا کر آپ کی ران پہ رکھ لیا اور ہاتھ سینے پہ رکھ لیا یوں. ہائے ہائے میری جان, ہائے ہائے میری جان. کس نے؟ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قطب عالم تھے, اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہاں ران پہ رکھ کے پیر, ران اپنی رکھ کے اور سینے پہ ہاتھ رکھا. تو آپ نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ ذرا ذی وقار آدمی تھے, ان باتوں میں محتاط تھے. کوئی کیا کہے گا دیکھ کے, کوئی کیا کہے گا, کہنا کوئی کو جان دو بھاڑ میں, اسے دل کو کہاں رکھو, کوئی جاوے بھاڑ میں, اس دل کو کہاں رکھوں. عصر کے بعد بیٹھے ہیں تھانہ بھون خانقاہ میں, ایک کسی نے کہا مٹھائی کو جی چاہ رہا ہے, سب چپ رہے, کسی کے نہ جیب میں نہ پاس میں. اللہ والے تو ایسے ہی ہوں, گھڑی میں تو جیب بھر گئی, گھڑی میں ختم, ادھر کو آئے ادھر کو چلے گئے. وہاں جوڑ کے نہیں رکھا جاتا, تھوک لگا کے, وہاں تو آئے دوسرا تقاضا دین کا ہے, وہاں دے دی, ختم. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرما میں دیکھتا ہوں, اندر گئے, ایک ہنڈیا رکھی تھی, اس میں کچھ تھا, بتاشے وغیرہ کچھ ہوں گے, لڈو, اور اس میں پہلے زمانے میں مٹی کے ہنڈیا میں کپڑا ڈھک کے یوں ڈوری باندھ دی جاتی تھی جس سے اندر کیڑی وغیرہ نہ گھسے میٹھے میں. آپ نے لا کے باہر رکھ دی, بھائی اس میں ہے جو کچھ دیکھ لو کھا لو. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہنڈیا اٹھائی اور جلدی سے ڈوری کھول کر اسے دیکھا, کھانا شروع کر نکالنے کا. لڈو جو تھے سارے پی گئے اور اٹھ کے ایک دوسرا بھاگا تو ستون کے ادھر کو آوے تو ادھر کو, اتنے وہ ساری ہنڈیا کھا لی. لو اس میں تھا ہی کیا, میرے پیچھے پڑ رہے, ساری کھا کے اور یوں کہا لو اس میں تھا ہی کیا, میرے پیچھے پڑ رہے, ہنڈیا نہیں چلا. ایک آدمی بیٹھا دیکھ رہا تھا, اسے برا لگ رہا تھا. اس نے کہا حضرت کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ فرمایا کوئی جاوے بھاڑ میں, کوئی جاوے بھاڑ میں. تفریح کرنا بھی ضروری ہے نہیں انسان کے لیے, بولو. جب جانور ٹھہرا, جانور تفریح نہیں کرتے, کرے نہیں کرتے, کتے بھی تفریح کرے نہیں کرتے, کود ادھر کو چھیڑ اور منہ بنا کے ان کے ہنسنے کا دیکھو مزاج کیسا ہے کتے کا. تو تم بھی تو جانور ہو, اور تمہارے لیے سنت بھی ہے مذاق کا کرنا, تفریح کا کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, جو مرید ہوتا نہ ہوتا ہو 100 دفعہ نہ آوے یہاں, جاؤ. جسے ہمارے سے محبت ہو, ہمارا کام سمجھ میں آتا وہ آوے, اور نہیں تو جاؤ. ہمیں کوئی اعتقاد بنانا کہ ڈونگ بنا کے ولی بن کے بیٹھیں گے, آؤ بھائی ہمیں پوچھو, ہم بڑے ولی اللہ ہو گئے, ہم بڑے پیر صاحب ہیں, آ جاؤ مرید ہو جاؤ. ہم کسی کو بلانے نہیں جاتے, جس کو سمجھ میں آتی ہو 100 دفعہ سمجھ میں آتی ہو آوے, نہ آتی ہو اپنے گھر جاؤ. آئی نہیں سمجھ میں؟ کھرا مال یہی تو ہوگا, اور کھوٹا مال نیچے تو خراب گلے امرود بھر دیے.
اور اوپر اب بہترین موٹے موٹے لگا دیے ہے نا، اجسام کیسے دکھا رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کھوٹا ہے جتنا زور لگا رہا ہے، اور جو کھرا مال ہوتا ہے وہ تو وہیں بکتا ہے اپنے ٹھکانے، لوگ خود بخود ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج امت کو کھرے بزرگوں کی ضرورت ہے، ان ڈھونگے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ اس میں ڈھونگ تھا کہ اٹھا کے ہنڈی، اتنے بڑے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ صاحب دونوں خلیفہ ہیں میاں جی نور محمد جھنجھانوی کے، اتنے بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہیں، لیکن حالت یہ ہے کسی نے کہا بھی تو فرمایا لوگ ارے کوئی جا بھاڑ میں، آئی نہیں سمجھ میں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تو بیان ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، یہ تو پڑھواتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ مخلوق پر نظر نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ زبان کے الفاظ ہیں، ایک ہے اس کلمے کی حقیقت، پہلے زبان پر کلمے کو تو چڑھاؤ، حقیقت بھی دیکھی جائے گی بعد، ابھی تو زبان پہ کلمہ بھی نہیں۔ کل موبائل میں ایک ویڈیو آ گئی تھی سامنے، میں نے دیکھی اسے، تو وہ کلمہ سنا رہا، پڑھ کے دکھا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وہیں سے خود پتہ نہیں موبائل میں ذرا موبائل کا عاشق جو ہے وہی پتہ یوں بیان آیا، وہ وہی وظیفہ شروع کر دی، تم بھی یہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم موبائل میں آنا پڑے حضرت جی کا بیان۔ وہاں کیا کہا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ موبائلوں سے دین پیدا ہو جائے گا؟ کتنے بڑے علامہ کی تقریر کیوں نہ آوے، جی کتنے بڑے علامہ کی کتاب پڑھ لو تم، نہیں وہ بات حاصل ہوگی جب تک آنکھوں سے آنکھیں نہیں لڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ساری عمر کا علاج ہے۔ تو یہ مخلوق ہوئی، وسوسے کیا ہوئے، اور لا الہ کہہ کے تم مخلوق سے ہٹ رہے ہو نہیں، اور خالق سے جڑ رہے ہو الا اللہ، لا الہ کہہ کر مخلوق کو چھوڑ دیا، اور الا اللہ کہہ کر خالق سے جڑ گئے۔ جب خالق سے جڑ گئے تو پھر یہ مخلوق کو نکال دیا تم نے، اور ہے یہ مخلوق وسوسے جس کا تعلق رب العالمین سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور الا اللہ ذہن میں آ جائے تو یہ جم جائے گا دل و دماغ میں اللہ کا نام، تو وہ جو وسوسے آئے ہیں ان کو ہم نے نکال دیا، اگر ان کو قبول کریں تو وہ مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو پھر لا الہ الا اللہ صحیح نہیں۔ مخلوق کو نکالنا ہے دل سے یا رکھنا ہے؟ معلوم ہوا بالخصوص ایسی مخلوق جو اپنے اختیار سے باہر ہے، اس سے انقطاع اور اس خالق کے ساتھ تعلق قطعیت کے ساتھ ضروری ہے، وہاں انقطاع ہے اور یہاں تعلق قطعیت کے ساتھ ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وساوس کا علاج کیا ہوا، وسوسوں کا؟ دوستو آج سمجھ لو غور سے، ساری عمر بے فکر رہنا، اگر سمجھ کر چلے گئے ایھا الساکلون والسالکون والذاکرون، کیا فرماتے ہیں؟ کیا پھر بھی وسوسے خیالات اور خطرات کی طرف جو سلوک کے لیے خطرہ ہے توجہ ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بس علاج ہو گئی، جب ہو گیا تو یکسوئی آ گئی، اور اگر نہیں ہوا تو جیسے پہلے ان وہم میں سوئیاں چبھتی رہیں اب بھی چبھتی رہیں گی، تو یکسوئی سکون تمہیں کبھی بھی ایمان والوں کو، نمازیوں، حاجیوں کو، تہجد گزاروں کو نصیب نہیں ہو۔ اندازہ لگا لیجیے کتنی بڑی نحوست ہے یہ۔ تو یکسوئی کہاں، کیونکہ وہ تو سوئی چبھ رہی ہے، پھر ایک تو سوئی کا چبھونا کسی دوسرے کی طرف سے ہو، اور ایک خود اپنے اندر سوئی چبھونا، تو ان وساوس کی سوئیوں کو توجہ کر کے خود اپنے اندر چبھا رہا ہے، تو ایسا کرنے والا حیوان ناطق ہوا
ہیجا یا کہ ہوا کہ حیوان مطلق ہوا؟ بولو، جانور ہوا نے پکا حیوان مطلق کہ خود سوئی چبھا رہا ہے، خود وسوسے لا رہا ہے، خود وسوسے پریشانی کا سبب ہے اپنی چلانا۔ اے سالک تو خود سوئی کیوں چبھو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ابھی خودرائی ہے۔ سالک اور خودرائی، تو تیرا اعتقاد کس پر ہوا؟ اپنے پر ہوا، نہ کہ مصلح پر۔ جو شیخ صاحب نے کہا تھا، پیر صاحب نے کہا تھا، اس پر کہاں تیرا دھیان؟ تیرا دھیان تو اپنے اوپر ہے، تیرا دھیان تو اپنے اوپر ہے، شیخ پر نہیں۔ تو جو شیخ نے کہا ہے وہی ہونا چاہیے۔ پیچھے شاید سنا چکا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین احمد نقشبندی کیا ہے بھائی صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ چلو یاد آ جائے گا تو بتا دیجیے۔ طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، میں دماغ وہ ہو رہا ہے کچھ نسوں کی طرف سے علاج چل رہا ہے، بھول بہت زیادہ ہو گئی۔ اتنا سنا دوں، کس سے یاد آ گیا تو نام بھی بتا دیں گے یہ مولوی صاحب۔ نقش بندی سلسلے کے جو بزرگ ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی آ گیا، یہ تو ہے یاد آ گیا اللہ کے فضل سے۔ آپ بتاؤ جتنا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس گئے تو جو فرمایا جاؤ سردی ہو رہی ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جلا رہے ہیں، لکڑیاں ڈال رہے ہیں، لوگ آگ لے بھی جا رہے ہیں، لے جانے والے یہ ماچسیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، آگ لے جا بھی رہے ہیں اور تاپ بھی رہے ہیں، کوئی کپڑے سکھا رہا ہے، کوئی اپنا گرماٹ لے رہا ہے، اس آگ یوں دور تک چل رہی، لکڑیاں ڈال رہے ہیں، آگ چھلک رہی ہے۔ اب آگ دھونکنے کی وجہ سے خاک اڑ اڑ کر ان کے اوپر گر گئی کپڑوں پر، تو جاکٹ جو پہن رہے تھے بڑی خوبصورت جاکٹ تھی، اس کے اوپر بھی راکھ جم گئی۔ جب یہ آگ جل پڑی تو یہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے واپس، تو چادر وہ نکال کر جاکٹ اور یوں جھٹکنے لگے تاکہ اس کا سے راکھ ختم ہو جائے، گر جائے، جھٹک کے گردہ ختم ہو جائے۔ اب جب انہوں نے جھٹکا دیا خدا کی قدرت، وہ چھٹ کر آگ میں جا پڑی۔ وہ چادر اتنی خوبصورت آگ میں جا پڑی۔ جب آگ میں جا پڑی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تو کہنا تھا، کچھ اور کہنا تھا؟ اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، یہ تو مقصد ہے انا للہ کا، اور ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ اب چلائیں، آگے شیخ سے کچھ نہیں کہا، بیٹھ گئے۔ فرمایا جل گئی آگ؟ جی ہاں۔ تمہاری جاکٹ کیا ہوئی؟ چپ بھائی، تمہاری جاکٹ کیا ہوئی؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں، اصرار ہے تو بتانا چاہیے۔ فرمایا حضرت وہ اس پر خاک سی جم گئی تھی، میں جھاڑنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ آگ میں گر گئی، آگ میں گر گئی۔ اچھا، آپ ذرا سوچیں غور سے، مرید کون سے درجے پر پہنچ چکا ہے اور شیخ کون سے درجے پر موجود ہے؟ مرید کون سے درجے پر پہنچ چکا ہے؟ ہم 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کے پڑھ رہے ہیں، ہم تو سوچیں 7ویں آسمان میں پہنچ گئے، اور پیر صاحب بھی خوش ہو گئے کہ میرا مرید بڑے پابند، بڑے مستی سے ذکر اللہ کے ضربے لگاتا ہے، خوب ذکر کرتا، جذبوں کے ساتھ ذکر کرتا، حضرت کے ساتھ، اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہتا تھا۔ بیچاروں کا انتقال ہو گیا پیر صاحب کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میں نام تو بتاتا نہیں ان کا۔ تو وہ انہوں نے مدرسے کے لیے زمین خریدی، کسی مصلحت سے اس مرید خاص کے نام کروا دی، مرید خاص نے ٹھوسہ دکھا دیا۔ اب پیر صاحب پریشان، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچیں گے، جو قصہ ہوا، فرمایا صبر کرو، صبر کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اس کے دل کو بدل دے۔ دعا کی، وظیفہ، لیکن چپ رہے، کسی کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا، اللہ سے کہتے رہے۔ اللہ ہی نے 5 سال کے بعد اس کے دل میں ڈالی، اس نے آگے کہا جی یہ زمین اپنے مدرسے کے نام کرا دو۔ 5 سال کے بعد اللہ نے دل بدلا۔ تو یوں کہہ رہا تھا میں، وہ بھی شیخ تھے، ان کے پیر بھی زندہ تھے، ان کے پیر نے کہا صبر کرو اور ذرا سا اللہ سے لو لگاؤ اور کسی کے سامنے ذکر اذکار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کی دعائیں سنی،
اور دل بدلا 5 سال کے بعد آ کے کہتا ہے اپنی زمین مدرسے میں واپس نام کروا لو. مرید خاص جو ضربے لگاتا تھا اور دعوتوں میں ساتھ پھرتا تھا، ایسا مرید ہے کسی کا بھروسہ؟ تو آپ اندازہ لگاؤ کیسا مرید اور کس درجے کا شیخ. تو حضرت نے فرمایا اچھا آگ میں گر گئی؟ جی ہاں. تو فرمایا اٹھا کے لاؤ اسے، اٹھا کے لاؤ. بولو بھائی اگر ہمارے تمہارے میں سے ہوتا تو ہمیں وہی جواب دیتے ہیں جی حضرت جی وہاں تو پتہ نہیں پانا کا آدمی کا بھی گر گئے، اتنی آگ ہے، انگارے ہیں اور اتنی دیر ہو چکی، وہاں جا کر کا پتہ چلے. اگر ہمارے تمہارے میں سے کوئی ہوتا کہتا نہ کہتا، کہتا نہ کہتا. اور آج کل کا پیر کہے گا کب؟ جا کر اٹھا لاؤ. کیوں؟ جب نہ اس میں دم نہ اس میں دم، لا الہ دونوں کی کچی، کیسے کہے گا؟ اس لیے آپ نے ہوں چوں کچھ نہیں کی، فوراً اٹھ کر چل دیے اور جہاں جا کر گری تھی وہاں لکڑی سے یوں کریلنا شروع کیا. حضرت کا حکم ہے. اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ، اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ. شیخ میں فنا ہو جانا. بس نہ بات بنائی نہ دل میں وسوسہ آیا، کیونکہ وسوسہ سن چکے ہیں حضرت جی نے جو بھی کہا ہے. وسوسہ کو تو ہم نے کبھی کا چھوڑ دیا، تو مخلوق ہے وہ، کوئی اس سے کچھ نہیں ہونے والا. وہم کا علاج تو یوں کہتے ہیں حکیم لقمان کے بھی نہیں. تمہارے پاس تمہارا علاج کہاں سے ہو جائے گا؟ مریدو، حافظو، مولویو، تمہیں کہاں سے حاصل ہو جائے گا؟ تو جا کے لکڑی دی اور وہاں دیکھیں یوں دیکھا، دیکھو حضرت کا حکم ہے وہ نکال کے لاؤ. تم تو نکال لوں. اب جو نکالی جاکٹ دھلی دھلائی پریس ہوئی صاف چمکتی ہوئی آگ میں سے نکلی ہے نا. لا کر کے ان کے حضرت کے سامنے کر دی. حضرت یہ ہے وہ جاکٹ نکل آئی، وہ نکل آئی. بس اب جاؤ اس نقش کو دل میں جما لینا. اب نقش بند ہی نقش بند چلے گا اس دنیا میں. دیکھا آپ نے نقش جو ڈالی تھی وہاں جاکٹ کا نقش تھا، لیکن وہاں سے اصلیت نکل آئی جاکٹ کی، اور ایسی آئی صاف محل کچیل بھی صاف ہو گئے. اب آج کل کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو ہی نا خانقاہ والوں کو کیسے ڈھونگ بناوے. بھائی آج دکھاؤ ہمیں کو ڈال کے دکھا کے. کیوں دکھاوے؟ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا تیرے تجھے جاکٹ نکال کے دکھانے کا آگ میں سے. وہ تو علاج ہے جب ضرورت ہوگی. جب نواب باغپت جا رہے تھے بیٹھے بس میں، ایک لڑکا جو ویسے تھا آوارہ قسم کا جو ہوتے ہیں جیسے وہ تھا، اور اس کا یہی کام تھا حرام بدکاریاں کروانا. تو وہاں جا کے نواب صاحب کے برابر میں بیٹھا اور چٹک مٹک چھیڑا چھاڑی کبھی کرنے لگا، ہاتھ لگاوے، کبھی کچھ طرح ہیلے باندھے کونی لگاوے رگڑے. نواب صاحب کا نام الحضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. بس خاموش آپ بیٹھے رہے، آپ کے کوئی حرکت چہرے پر نہ نظر اٹھائی نہ کوئی بدن میں حرکت ہوئی. تو جب انہیں دیکھا ہی تو بولتا ہی نواب. تو وہاں سے اٹھ کے جب چلا بس روکی کی جگہ تو یوں کہہ کے چلا بالکل نامردی ہے کیا؟ نواب صاحب کو کہا اس نے لڑکے نے بالکل نامردی ہے کیا؟ بولو. تو کیا نواب صاحب یوں کہتے ٹھہر جا میں تجھے دکھاؤں مرد ہوں کہ نامرد ہوں. یوں کرتے ہو. تو ان بےحدوں کے کہنے سے کیا آج کے بزرگان دین جو خاص ہیں وہ کریں گے ایسا؟ ہاں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہیں. ایسے بھی اللہ والے ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک ابھی موجود زندہ ہیں مولانا قمر صاحب الہ آبادی، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہاں ہمارے 1 2 3 4 چوتھے شیخ ہیں، وہ چوتھے پیر ہیں. وہ ان سے پہلے 3 پیر اور تھے، یہ چوتھے پیر ہم نے بنائے تھے. حضرت مولانا قمر صاحب الہ آبادی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. وہ خود سنا رہے تھے یہاں کمرے میں بیٹھ کر کہ میں خانقاہ میں سے ذکر کر کے جب چلا کمرے سے، تھوڑا جو ذکر معمول بتا رکھا تھا حضرت نے، وہ ذکر سے فارغ ہو کر ہم حضرت کے یہاں جایا کرتے تھے، سلام کر کے 2-4 منٹ بیٹھ کے پھر چلے جایا کرتے تھے، ناشتہ کر کے پھر مجلس میں آتے تھے 9 بجے، یہ معمول تھا. تو اس دن ذکر کر کے جب میں چلا تو مدرسے کے برابر میں مندر ہے ملا ہوا، وہاں کیرتن ہو رہی تھی.
تو یہ کہ میرے دل میں خیال آیا، دیکھو وہ خیال، اگر ہم یوں اڑ کے یہاں کو یوں چلے جائیں گے، یوں اڑ کے یوں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو یہ لوگ یوں کہیں گے مسلمانوں کی کتنی بڑی پاور ہے، یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ ہم اوپر دیکھ کے اٹھتا ہوا یہ سارے کے سارے ایمان، آیا وسوسہ نہیں آیا؟ آیا؟ اب سنو آگے علاج۔ جب پہلے ہم نے بتا دیا تھا وسوسہ کیوں، تم نے کیوں پالا، تم نے کیوں پالا، چلائے۔ جب جا کے حضرت جی سے ملے تو حضرت روزانہ فرمایا کرتے تھے وعلیکم السلام، مزاج شریف، تشریف رکھیے، بیٹھ جاتے تھے چپ۔ حضرت اپنی ڈاک لکھ رہے ہیں اور وہ آدمی بیٹھا، پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جاتا، کاپی دینی ہوتی دے دیتے، اصلاح کی جو لے کے آتے تھے انہیں چلے جاتے۔ اس دن یوں کہتے تھے کہ جب میں پہنچے جا کے میں نے کہا السلام علیکم، حضرت خط لکھ رہے تھے، حضرت نے ہاتھ روک لیا اور ہاتھ روک کے یوں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرمایا وہ مولانا آپ کے ذکر کا کیا حال ہے، اوپر کو اڑنے لگے نہیں اڑنے لگے؟ دیکھیے آپ، لگا نشتر نہیں لگا؟ یہ نشتر کیوں لگا؟ اس لیے لگا کہ اس مرید کو ضرورت تھی اور وہ اس درجے کا تھا اور اسے پہنچنا تھا آگے منزل پر، وہ اس درجے کے تھے، یہ بھی تو کہا، ورنہ ہمیں کتنے وسوسے آئے، ہمیں تو کہیں بھی نہیں کبھی کہا، انہیں کیوں کہا؟ ہاں وہ مولانا نہیں یوں کہا بیٹھ جاؤ، نہیں مزاج شریف، اس دن وعلیکم السلام، ہاں مولانا صاحب وہ تمہارے ذکر کا کیا حال ہے، کیا اوپر کو ہوا میں اڑنے لگے؟ نہیں کہ میں چپ، نہ ہوں کروں نہ ہاں کروں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا جب ہم تمہیں مجلس میں سمجھا چکے ذکر اور وہم کوئی چیز نہیں، ذکر اور وہم کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہم اور یہ وسوسے کوئی چیز نہیں ہے، تو تم نے اس کا ذکر جو تمہارے اندر پیدا ہوا تم نے اس کی طرف دھیان کیوں دیا؟ ہاں اگر ایسا ہی ہو جائے تو پھر یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت جی کو وہ کاٹنا تھا، جبھی تو کھڑے ہوتے تنبیہ کی، بولو پیر کامل تھا نہ تھا، اور مرید بھی کامل تھا یا نہ تھا؟ جبھی تو سبق دیا جا رہا اسے، تمہیں تو نہیں دیا جا رہا، تم پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے لے کے آ کے بیٹھتے ہو مجلس میں بیٹھے ہیں، وسوسے پتہ نہیں کیسے کیسے لیے بیٹھے ہیں دل و دماغ میں، کہاں سے فیض حاصل ہوگا؟ تو سب ایک طرح کا نہیں، اس لیے بیان بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر بات مجلس میں آتی رہتی ہے، اپنے اوپر جانچتے رہو اور جانچ کر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے وسوسوں سے دور فرمائے، اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے وقت توجہ سے ذکر کرو، سارے خیالات کو، ساری گندگیوں کو، سارے وسوسوں کو، لا نہ سنڈی کے نیچے 2 انگل سے لا الہ ادھر پھینک رہا ہوں، الا اللہ، اے اللہ تجھے دل میں بٹھا رہا ہوں، میرے دل میں کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ اور اس کے بعد یہ 2 تسبیح پڑھ کے جی پھر 4 تسبیح، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 4 تسبیح، تو 2 لا الہ الا اللہ کی اور 4 الا اللہ کی۔ اس کے بعد 6 تسبیح، اللہ 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 اللہ، میری روح کا تعلق بھی اللہ ہی کے ساتھ ہو، میرے دل کے تابع ہو، ایسا نہ ہو میں چلاؤں ادھر کو، روح چلے ادھر کو، اللہ 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 اللہ، اس طرح 6 تسبیح اس کی، اور 1 تسبیح دل پہ دھیان کر کے اللہ 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 اللہ۔ اصل تو 12 تسبیح ہیں، یہ 1 تسبیح بعد میں بڑھائی گئی، اور اس لیے بڑھائی بزرگان دین نے کہ اس کی حد سے آگے ہے ذکر 12 سے، اگر کوئی اور زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے، اللہ اللہ کو اور بڑھانا چاہے، 1-2 تسبیح بڑھانا چاہے تو بڑھا سکے، اس لیے یہ 1 تسبیح رکھی گئی 13ویں، ورنہ اصل 12 تسبیح ہے، اس کو ذکر 12 کہتے ہیں۔ اس کو جو آدمی توجہ دھیان کے ساتھ اور اصول کے ساتھ بزرگوں کی اجازت کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی 40 دن میں ولایت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ذکر ہے یہ ذکر 12۔ آگے کا فان، چلو